امن کے دشمنوں کا ایک بار پھر بزدلانہ وار فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے سر ڈھاکہ میں کوئٹہ سے لاہور جانے والی بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے شہید کر دیا۔ کوئٹہ، قلات، مستونگ اور سر ڈھاکہ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے حملے کیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق لورا لائی کے قریب مسافروں کے اغوا کی اطلاع ملی۔ دہشت گردوں نے بسوں سے مسافروں کو اتار کر شناخت کے بعد شہید کیا۔ بے گناہ شہریوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کرنا فتنہ ہندوستان کی کھلی درندگی، یہ ماضی کے واقعات کا ہی تسلسل۔ حکومت بلوچستان اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا تھا کہ دہشت گرد تاریکی میں فرار ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا متاثرہ علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جوب نوید عالم کے مطابق شہید مسافروں کی میتوں کو رکنی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہید ہونے والوں میں مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس اغوا کیے گئے 9 مسافروں کی شہادت پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ معصوموں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے، دشمن کی ہر سازش قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے بزدلی اور درندگی کا ثبوت دیا اور ریاست اس کا سخت جواب دے گی۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ یہ ریاستی جنگ ہے، اس میں دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ ہم فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس تباہ کر دیں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن اقدامات ناگزیر ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کانفرنس میں زور دیا گیا۔ عوام کی سلامتی اور تحفظ پاک فوج کی اولین ترجیح ہے۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فورم میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا پہلگام واقعے کے بعد براہ راست جارحیت میں شکست کے بعد بھارت اب اپنے مذموم عزائم کو فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جیسے ایجنٹس کے ذریعے آگے بڑھا رہا ہے۔ کانفرنس میں آرمی چیف نے ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ دوروں سمیت پاکستان کی فعال اور کامیاب سفارتی کوششوں کی تفصیل بتائی۔ فورم کو آرمی چیف کے امریکہ کے تاریخی اور منفرد دورے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے موجودہ داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال کا جامع جائزہ لیا، خاص طور پر مشرق وسطی اور ایران میں حالیہ پیش رفت اور طاقت کے استعمال کو بطور پالیسی ٹول اختیار کرنے کے بڑھتے رجحان پر غور کیا گیا، جس کے پیش نظر خود انحصاری کی صلاحیتوں کی مسلسل ترقی، قومی اتحاد، عزم کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بھارتی فوج کی بے بنیاد الزامات پر نوٹس لیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ واضح دو طرفہ فوجی محاذ آرائی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بلاک سیاست کی ایک غیر سنجیدہ کوشش ہے، جس کا مقصد بھارت کو خود ساختہ سیکیورٹی فراہم کرنے والا کردار ظاہر کر کے اس خطے میں فوائد سمیٹنا ہے، جو بھارتی بالادستی کی خواہشات اور ہندوتوا انتہا پسندی سے واضح طور پر بدظن ہو رہا ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے اہل خانہ نے لاش وصول کر لی۔ متوفیہ کے بھائی نوید اصغر نے لاش وصولی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تدفین لاہور میں کریں گے، پوسٹ مارٹم دیگر شواہد کے بعد ہی واقعے کا مقدمہ درج کروائیں گے۔ 1 سے 1.5 سال سے ہمارا حمیرہ سے رابطہ ختم ہو گیا۔ حمیرہ اصغر اپنی مرضی کی خود مالک تھی۔ یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ والدین قطع تعلق تھے۔ حمیرہ کے بھائی اور بہنوئی کی SSP ساؤتھ اور دیگر افسران سے بھی ملاقات۔ SSP ساؤتھ کا کہنا ہے کہ ورثاء میت لاہور لے جانا چاہتے ہیں، کسی شک اور شبہ کا اظہار نہیں کیا۔ قانونی کارروائی جاری ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ سے زائد پرانی نکلی۔ حمیرہ 2018 سے کراچی کے ڈیفنس فیز 6 میں اکیلی رہ رہی تھی۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی موت معمہ بن گئی۔ پوسٹ مارٹم مکمل، لاش 9 ماہ سے زائد پرانی نکلی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش انتہائی مسخ شدہ حالت میں تھی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ کے موبائل فون کا استعمال اکتوبر 2024 میں بند ہو گیا تھا۔ فلیٹ میں موجود کھانے اور بل بھی اکتوبر کے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے ساتھ گزشتہ سال ایک فوٹو شوٹ کیا، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئیں، جس کی اطلاع کچھ سوشل میڈیا پبلیکیشنز کو دی گئی۔ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اداکارہ کے ساتھ فوٹو شوٹ میں کام کرنے والے سٹائلش دانش مقصود کا ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں انکشاف۔ کہا فوٹو شوٹ کے بعد جب ان سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تو وہ کافی خوش تھیں اور شوٹ کی تعریف بھی کی۔ اس کے بعد ہماری ٹیم نے انہیں سوشل میڈیا پر اس فوٹو شوٹ کی تصاویر بھیجیں اور درخواست بھی بھیجی۔ جو درخواست اپروو نہیں ہوئی تو ہم نے انہیں دوبارہ کالز کی۔ جواب نہ آنے پر کچھ سوشل میڈیا پبلیکیشنز نے ان کو لاپتہ ہونے کا بتایا تھا۔ حمیرہ اصغر کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ رہا ہے۔ وہ بہت اچھی تھیں، سلجھی ہوئی لڑکی تھیں، شوبز شخصیات کا رد عمل، ماڈل
अहमद ने BBC से गुफ्तगू में कहा है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत से लोग किसी न किसी गर्ज से ही राबता करते हैं, लेकिन हुमैरा का केस मुख्तलिफ था। मॉडल नादिया हुसैन ने कहा कि चैनल्स में काम करने वालों को रेगुलर इनकम मिलती है। अदाकारा नबील ने बतौर सीनियर शोबिज़ कम्युनिटी को एक दूसरे का हाल अहवाल लेते रहने की ताकीद की है। अदाकारा और मॉडल जिया अली कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि शोबिज़ फनकार काम ना मिलने की वजह से ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। खालिद अंजुम ने कहा कि ये एक अफसोसनाक और दर्दनाक सानिया है। ज़ाले सरहदी ने कहा कि हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हुमैरा के आखिरी दिनों में इन पर क्या गुजरी। अदाकारा और गुलकार मोहसिन अब्बास कहते हैं कि आयशा आपा के बाद से अब हुमैरा की खबर ने दिल दहला दिया है। सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। ना फील्ड मार्शल सदारत के ख़्वाह हैं, प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है हम अच्छी तरह जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। इस बयानी में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लो, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था, वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पहले चीनी दरामद करते हैं और फिर बरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं इसका तर्जुमान हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तब्दीली के हवाले से खबर की तरदीद गैर ज़रूरी थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस खबर को सिर्फ अफवाही कहना काफ़ी था। मुझे नहीं लगता कि इस खबर के पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसी या बैरूनी अनासर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, वो विफाकी काबीना का हिस्सा बने। एक बात तो क्लियर है कि इन इत्तेहादियों और इसी निज़ाम ने ही चलना है। जो निज़ाम कायम हुआ है इस पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों कायम हैं। जब तक चलना है इसी निज़ाम ने चलना है। अगर फरीक और फ़र्क पड़ेगा तो पूरा सिस्टम मुतासर होगा। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में हैं, इनके बच्चों को भी इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमामा गोल्डस्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, ज़्यादती इंतकाम है। बानी पीटीआई के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब इन्हें आने का ख्याल क्यों आया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई की बच्चों से फ़ोन पर बात होती है। पिछली दफ़ा भी मुज़ाकरात की मेज़ से पीटीआई उठ कर गई थी। मुज़ाकरात हुए तो एजेंडा NRO नहीं, सिर्फ पाकिस्तान होगा। हुकूमत किसी भी किस्म के कानूनी एहतजाज को पूरी सिक्योरिटी फराहम करेगी। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। बानी पीटीआई को इनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बानी पीटीआई की रिहाई खुद इन पर मुनहसर है। कासिम और सुलेमान ज़ाती फैसले से अमेरिका जा रहे हैं, इजाज़त नहीं मांग रहे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम ABN न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकात करके वालिद की रिहाई का मुकदमा उजागर करेंगे। वापसी की तारीख अभी तय नहीं, पाकिस्तान वापसी का फैसला बाद में सामने आएगा। बानी ने हमेशा अहले खाना को सियासत से दूर रखा, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अगर बच्चे पाकिस्तान आना चाहें तो आएंगे, राना सनाउल्लाह नहीं रोक सकते। हुकूमती वज़रा की गिरफ्तारी की बातें महज बुखलाहट का इजहार हैं। बच्चों पर कोई मुकदमा नहीं, इनके आने पर गिरफ्तारी की धमकियां बेबुनियाद हैं। जमायमा ने भी हुकूमती ज़बान पर बरहमी का इजहार किया। तशद्दुद, गिरफ्तारियां और गोलियां इनका वतीरा है, हमारा नहीं। कासिम और सुलेमान वालिद की रिहाई की मुहिम लीड करना चाहते हैं तो ये इनका हक है। पीटीआई रहनुमा शाहिद खटकी ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा कासिम और सुलेमान स्टेज पर आए, हम खुद इनके लिए जगह बनाएंगे। अगर बेटे सियासी पोजीशन लें तो तनकीद बनती है, महज एहतजाज पर नहीं। नून लीग रहनुमा इख्तियार वली बोले पीटीआई को पूरे मुल्क में पुरअमन सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होनी चाहिए। बानी खुद मौरूसी सियासत के खिलाफ बोलते रहे, अब कासिम और सुलेमान को लॉन्च कर रहे हैं। पंजाब भर में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 17 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी बारिश की पेशगोई। आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में बारिश और आंधी का इम्कान। मुतल्लिका इदारों को हसास इलाकों में इमरजेंसी मशीनरी और आलात की बरवक्त दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत।
میاں والی، خوشاب، فیصل آباد، اکاڑا، ساہیوال اور ملتان میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے شہری علاقوں میں ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ جوب، قلعہ، سیف اللہ، لورالائی، بارکھان، زیارت اور ڈیرہ بگٹی میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ اور سلائیڈنگ کا خطرہ، مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ پنجاب اسمبلی کے 26 معطل ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر کارروائی شروع۔ صفائی کا موقع دینے کا فیصلہ، اسپیکر نے معطل ارکان اسمبلی آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے۔ ترجمان اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق 26 ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق اسمبلی حکام کا تیار کیا گیا ریفرنس اسپیکر کو موصول ہو گیا ہے۔ اسپیکر آئین کے تحت 30 روز میں نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 10(a) کے تحت معطل ارکان اسمبلی کو موقع دیا جا رہا ہے۔ تمام ارکان کو آئینی دائرہ کار میں مکمل دفاع کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ بجلی چوری میں بڑی کمپنیاں ملوث، ڈسکوز نے 591 ارب کا بوجھ ڈالا۔ اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو ملک کا قرضہ اتارنے میں آسانی ہوتی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا بجلی چوری صرف غریب آبادی نہیں کرتی ہے، بڑی بڑی صنعتیں، فرنس، آئل پلانٹس بھی بجلی چوری میں ملوث ہیں۔ ایک صنعت جتنی بجلی چوری کرتی ہے پورا دیہات 5 سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ ڈسکوز کی ریکوریاں بہتر بنا دی ہیں، نقصانات کو 595 ارب روپے سے کم کر 399 ارب روپے پر لے آئے ہیں۔ نظم و نسق کی بہتری کے باعث بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ہم نے ٹیکس ادا کرنے والوں کے 191 ارب روپے بچائے ہیں۔ پاکستان کے شپنگ شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے، نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع پلان پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل شپنگ کارپوریشن پر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا شپنگ کمپنی بنانے سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اصلاحات سے عالمی کمپنیز کو ادا کیا جانے والا زر مبادلہ بچے گا۔ قومی بحری جہازوں کی تعداد اور استعمال بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹیرف کمیشن کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ نئی ٹیرف رجیم کے تقاضوں کے انجام دہی کے لیے جدید خطوط پر تنظیم نو ناگزیر ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی مزید فعال بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی سے نظر ثانی کرائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے 6 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ملک میں ای کامرس کو مزید فروغ دینے کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ آرڈیننس فوری نافذ العمل اور اطلاق پورے ملک میں ہوگا۔ اتھارٹی ایک کارپوریٹ ادارے کے طور پر مقدمات دائر کر سکے گی۔ اتھارٹی جائیداد رکھ، خرید و فروخت اور معاہدے کر سکے گی۔ اتھارٹی کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہوگا۔ علاقائی دفاتر ملک بھر میں قائم کیے جا سکیں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں انتخابی حکمت عملی طے کرنے کے لیے نون لیگ متحرک مشاورتی کمیٹی قائم۔ کمیٹی آئندہ الیکشن کے لیے اہم فیصلے کرے گی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیرانہ ثناءاللہ کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام مشاورتی کمیٹی میں شامل۔ آزاد کشمیر نون لیگ کے صدر شاہ غلام قادر کمیٹی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔